बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मौजू पर बात करने से पहले मुझे एक टेलीफ़ोन का तज़किरा करना ज़्यादा ज़रूरी लगता है। शायद आपके लिए दिलचस्पी का बात हो। मेरे अपने ख़यालात तो इसमें शामिल नहीं हैं। जो एक साहब दोस्त है, उन्होंने कहा फ़ोन पर कि मुझे शक पड़ता है कि मरी का जो सानिया हुआ है, ये कोई अज़ खुद नहीं हुआ, बल्कि ये करवाया गया है, ये अरेंज था, जिसका मकसद फ़ॉरेन फंडिंग स्कैंडल से तवज्जो हटाना था। तो ये मेरे दोस्त की दलील ये थी कि इससे पहले कभी बर्फ़ साफ़ करने वाली मशीनरी इस तरह गायब नहीं हुई। तो ये क्यों गायब हुई है, जबकि ये जो इनका सरकारी इदारों का शेड्यूल होता है, उसके तहत बर्फ़बारी का सीज़न शुरू होते ही ये अज़ खुद वहाँ पहुँच जाती है। मतलब ये है कि एक सिस्टम है जिसके तहत जो मुतल्लिका अमला है वो ये मशीनरी वहाँ पहुँचा देता है। एक किस्म का टाइम टेबल होता है। तो ये मशीनरी वहाँ आस-पास कहीं भी नज़र नहीं आई। तो इसमें क्या राज़ है? और दूसरी ये कि जबकि महकमा मौसमियात और दूसरे इदारों की वार्निंग आ चुकी थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से खामोशी रही। और जिस रात बर्फ़बारी हुई उस रात लोग फंसे गाड़ियों में, और उन्होंने टेलीफोन पर मुतल्लिका अफसरों से भी राब्ते किए, पीटीआई के लोगों से भी राब्ते किए, हुकूमत से भी राब्ते किए, जिससे राब्ता हो सकता था उससे राब्ता किया गया। और ये राब्ता एक आध नहीं था, बल्कि सैकड़ों लोगों ने राब्ते किए। इसके बावजूद पूरी रात कोई मदद नहीं पहुंची, जबकि मदद करने वाले इदारे दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ चंद 100 गज के फासले पर मौजूद थे। तो इन दोस्त का कहना है कि ये शुबा पड़ता है कि फार्म स्कैंडल से तवज्जो हटाने के लिए ये ट्रेजेडी जानबूझकर अरेंज की गई, और हुकूमत का ख्याल था कि ज़्यादा मौतें होंगी, ज़्यादा कोहराम मचेगा। तो ये उनका ख्याल है, और आप इस पर गौर करें कि क्या ऐसा मुमकिन है। मैं इस पर कोई तबसरा किए बगैर मजमूई इमरान खान की जो जहनीत है और जो इस हुकूमत की जहनीत है, उस पर मैं अगर मजमूई तबसरा करूँ तो वो ये है कि इनसे किसी भी हरकत की उम्मीद की जा सकती है। इनसे कुछ भी बईद नहीं है। ये शफ़ाक हैं, बेरहम हैं, सबको पता है, और ये कुछ भी कर सकते हैं। और माजी में हमने कई मिसालें ऐसी देखी हैं दुनिया में कि तवज्जो हटाने के लिए, ख़ास तौर पर परवेज़ मुशर्रफ का पूरा दौर इसी तरह से इबारत था। वो किसी भी वाक़े से तवज्जो हटाने के लिए एक बड़ा हादसा कर देता था, जिससे वो पहले वाला स्कैंडल या पहले वाला इशू जो था वो दब जाता था। तो नाज़रीन, असल मौज़ू ये है कि एक दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है, और जो बड़ी दिलचस्पी के साथ साथ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है। अपोजिशन के 11 सेनेटर्स ने सेनेट में एक दरख्वास्त जमा कराई है, जो भी उनकी ज़बान होती है टेक्निकल असम्बली की, तहरीक इल्तवा या कवायद के हवाले से कोई दरख्वास्त। तो ये है कि फ़ॉरेन फंडिंग स्कैंडल का मसला जो है ये ईवान में उठाया जाएगा, इसकी इजाज़त दी जाए। ज़ाहिर है वो चेयरमैन सेनेट जो है उसकी इजाज़त रोक नहीं सकता। इजाज़त का मतलब ये है कि इस पर बहस होगी और ये मामला जो है पार्लियामेंट में उठेगा, और पार्लियामेंट जहाँ ईवान से मुराद सेनेट है। तो इतला ये है कि अपोजिशन इसको कौमी असम्बली में भी उठाने का इरादा रखती है, जिसका गवर्नमेंट ने एक शेड्यूल जारी किया था कि आज 10 जनवरी को ये कौमी असम्बली का इजलास होगा, जिसका ताल्लुक स्टेट बैंक के आर्डिनेंस से है, जिसके तहत स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया जाएगा। अगरचे सुना है कि वो हुकूमत की अपनी पार्टी के अंदर से इसकी मुखालफत हो रही है, और ये एक दिलचस्प बात है कि हुकूमत के अंदर से मुखालफत क्यों हो रही है, क्योंकि हुकूमत तो टोला ही उन्हीं का है जिनके सामने स्टेट बैंक हो या कौमी मफादात हो कुछ मान ही नहीं रखते। तो क्या उनकी हुब्बुल वतनी बेदार हो गई है? ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि जो ऊपर के तबकात हैं उनमें इख्तिलाफ राय पाया जाता है, और उनके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेट बैंक को IMF के हवाले करने के मुखालिफ हैं, और उन्हीं के ज़ेर असर PTI की जो अरकान हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, और कैबिनेट में भी इसकी मुखालफत हुई है। चुनाचे ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद ये स्टेट बैंक वाला बिल जो है ये मज़ीद लटक जाए। लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि आज ये इजलास होता है तो क्या होता है, इसमें क्या चीज़ पेश होती है। लेकिन अपोजिशन जो है वो सेनेट में और कौमी असम्बली में भी इरादा रखती है कि फ़ॉरेन फंडिंग स्कैंडल को उठाया जाए, इस पर तकरीरें हों, इस पर बहस हो। और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट इसलिए है कि फ़ॉरेन फंडिंग स्कैंडल की तफसील पूरी तरह अभी कौम के सामने आई नहीं है। इमरान खान को नंगा करना बहुत ज़रूरी है। जितना नंगा हो चुका है वो काफ़ी नहीं है, इससे ज़्यादा नंगा करने की ज़रूरत है। कि किस तरह ये सारे PTI के सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि और भी लोग इसमें मुलव्वस हैं। जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान ने 3-4 दिन पहले एक जगह पर खिताब करते हुए कहा कि ये इमरान खान का सारा टब्बर चोर है।
یہاں ٹبر سے مراد صرف فیملی نہیں بلکہ پارٹی بھی ہے۔ ٹبر میں تو آپ کے علم میں ہے کہ ان کی دونوں بہنیں بھی چور ہیں، یہ عمران خان خود بھی چور ہے، تو اس کے جو سسرالی اور دوسرے رشتہ دار ہیں وہ سارے کے سارے ماموں بھانجے بھتیجے ہر آدمی نے لوٹ مار کی گنگا میں اشنان کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور وہ خوب اشنان کر رہے ہیں۔ تو ٹبر سے مراد صرف عمران خان کی فیملی نہیں، بلا شبہ وہ ساری کی ساری چور ہے، لیکن پارٹی بھی چور ہے۔ مثلا یہ فارن فنڈنگ اسکینڈل ہی کو لے لیجئے، اس میں جن لوگوں نے مال کمایا وہ 6-7 پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، جن میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، جو مالی حوالوں سے اور دیگر اخلاقی معاملات کے حوالے سے پختونخوا میں خاصی بدنام قسم کی شہرت رکھتے ہیں، اور دوسری عارف علوی جو اخلاقی طور پر ایک دیوالیہ شخص ہے، اور ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اخلاق سے ٹوٹل مکمل طور پر عاری شخص کو ایک ہلکی سطح کے بازاری سطح کے کرمنل کو انہوں نے کس سیٹ پر بٹھا دیا ہے۔ کرمنل میں اس زمانے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کراچی کے شاہراہوں پر اس کی آپ کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ کسی غریب کانسٹیبل کو پکڑ لیا، اسے 2 تھپڑ لگا دیے، تو یہ کیا کرائم نہیں ہے؟ اور اسی طرح اس سے بڑا کرائم جو یہ اس نے عارف علوی نے کیا ہے وہ پارلیمنٹ پر حملے کی اور ٹی وی اسٹیشن پر قبضے کی جو پوری کہانی ہے، اس کا یہ مین کردار تھا۔ تو یہ کرمنل قسم کے لوگ ہیں جن پر ٹرائل ہونا چاہیے تھا، جن کا ٹرائل ہونا چاہیے تھا اور اس پر ان کو سزا ملنی چاہیے تھی سنگین قسم کے جرائم میں، تو ان کو صدر بنا دیا گیا۔ خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو لیکن فارن فنڈنگ سے جو رقم آئی پاکستان میں پی ٹی آئی کے پاس، تو جن 5-6 لوگوں نے اس کی سرمایہ کاری کر کے کسی انویسٹمنٹ ادارے میں لگا کر انہوں نے جو مال بنایا، تو ان میں 5-6 کے نام ہیں، اور ان میں قابل ذکر جو ہے وہ ایک یہ اسد کیسر اور یہ عارف علوی، اس کے علاوہ پنڈی کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں جنہوں نے خوب مال بنایا اور جائیدادیں بنائی اس فنڈنگ سے۔ تو ان کا ٹرائل بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ اپوزیشن جو ہے کہیں اسپیکر کا احترام کرنے پر نہ اتر آئے، حالانکہ یہ وہ اسپیکر ہے جس نے اپوزیشن کو قدم قدم پر سنب کیا، اس کی تقریروں کو روکا، اس کے ارکان کو ڈانٹا، ایوان سے باہر نکالا اور جانبداری کی بدترین مثالیں قائم کی۔ تو ناظرین، اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ صرف فارن فنڈنگ اسکینڈل قومی اسمبلی اور سینٹ میں یہ معاملہ اٹھانے تک محدود نہ رہے، بلکہ اس پر وائٹ پیپر بھی لائے اور تفصیلات جو ہے وہ مشتہر کرے کہ کس طرح ان چوروں نے بددیانتی کے اور مشکوک قسم کے کارناموں کے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات عوام کے سامنے نہ صرف آنی چاہیے بلکہ ان پر مطالبات کی ایک مہم بھی چلنی چاہیے کہ اس پر سزا دی جائے۔ وہ ووٹر نوٹس لینے والے اب کچھ عرصے سے لاپتہ ہیں، جو صرف اس بات پر کہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ ہم لوگ لوہے کے چنے ہیں، تو اس بات پر از خود نوٹس لے لیتے تھے۔ اب وہ اتنی بڑی بڑی جرائم کی خبریں تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، لیک ہو رہی ہیں، تو کہیں سے کسی طرح کی از خود نوٹس کی خبر ہمیں سننے کو نہیں آ رہی۔ اگر وہ نہیں لیتے تو آپ ان مسئلوں کو عدالت میں لے کر جائیں تاکہ مسئلہ کلیئر ہو کہ عدالتیں انصاف کرتی ہیں کہ جانبداری کرتی ہیں۔ جی اب آدمی پبلک تک کھل جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ عدالتوں کو یہ کیس لینا پڑیں گے اگر یہ اپوزیشن والے یہ کیس اٹھا کر لے کر جاتے ہیں اور صرف تحریک عدم اعتماد کی کوششوں میں نہ لگے رہیں، جس کے راستے میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ اور عمران خان کا جو سارا کردار ہے وہ پبلک کے سامنے آنا چاہیے۔ بے شک اس میں آپ یہ بھی شامل کر لیں کہ مری میں جو کچھ عمران خان نے کیا، اگر وہ میرے دوست کی بات شک والی درست ہے تو اسے بھی اٹھائیں، ورنہ جو دوسرا ایک کرمنل قسم کی جو لاپرواہی ہے، بے نیازی ہے، اسے ہی اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جب کوئی قومی پوری بڑی سطح کی آفت آ جائے، خدا نہ کرے، تو یہ حکومت تو اس کی طرف سے آنکھیں پھیر لے گی۔ ابھی یہ سردیاں ہیں، گرمیوں میں زیادہ بارشوں کا امکان ہے کیونکہ اس مرتبہ برف باری جو ہے شمالی علاقوں میں معمول سے زیادہ ہوئی ہے۔ مری میں جو برف باری ہوئی ہے یہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ میٹ آفس نے کل یہ ایک بیان دے دیا ہے کہ مری میں جو برف باری ہوئی ہے وہ معمول کے مطابق ہے، اس میں کوئی خاصا یا غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا، لیکن شمالی علاقوں میں جو برف باریاں ہوئی ہیں اور ابھی مزید برف باریاں ہونی ہیں، تو ان کے نتیجے میں سیلاب کا اندیشہ ہے، اور سیلاب سے نمٹنے کے لیے جب حکومت اقدامات کرتی ہے تو نقصانات یا نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں، لیکن اس حکومت سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی یہ سیلاب میں عوام کو ڈبو دے گی اور ڈبونے سے گریز نہیں کرے گی۔ اچھا، یہاں یہ تو میری اپیل ہے کہ اپوزیشن اس طرح کرے، لیکن اپوزیشن کا جو مجموعی رویہ ہم نے دیکھا 3 سال سے، ایسا لگتا ہے کہ اس میں عمران خان کے ایجنٹ دونوں پارٹیوں میں، پیپلز پارٹی میں بھی اور مسلم لیگ نون میں بھی موجود ہیں، جو اپوزیشن کی ہر کوشش کو ٹھس کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ٹھس کرنے کی کوشش کے حوالے سے ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اپوزیشن کی پشت پر چھرا گھونپنے میں آصف زرداری کا اور بلاول کا جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے،
اور پیپلز پارٹی کی یہ مہربانی ہے کہ یہ عمران حکومت آج تک قائم ہے۔ اگر یہ اپوزیشن کی پشت پر چھرا گھومتی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے سازشیں نہ کرتی اور عمران خان کی حکومت کو مضبوط نہ کرتی تو شاید اس لعنت سے ہمیں کافی پہلے نجات مل چکی ہوتی۔ تو کہنے کی بات یہ تھی کہ اب قدرت نے پیپلز پارٹی کو اس غداری کی سزا دینے کا ایک انتظام کر لیا ہے، اور بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو خطرہ کس سے ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ ابھی اس بات کو اچھی طرح نہیں سمجھ رہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو خطرہ کس جماعت سے ہے۔ جی ڈی اے سے نہیں ہے، ایم کیو ایم سے نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو خطرہ ہے تو جے یو آئی سے ہے۔ خاص طور پر شمالی سندھ یعنی خیرپور ڈویژن جو ہے، اور خیرپور ڈویژن کا بھی جو شمالی علاقہ ہے، اس میں جے یو آئی کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر اسے تھوڑی سی کمک کہیں سے مل جائے تو وہ پیپلز پارٹی سے 5-6 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور اس سے زیادہ سیٹیں صوبائی اسمبلی کی چھین سکتی ہے۔ مطلب وہ 10، 15، 8، 6 ہزار ووٹوں سے ان سیٹوں پر ہار جاتی ہے۔ تو اتنی کمک اسے چاہیے، اور اس کا بندوبست اب یوں ہو رہا ہے کہ جی ڈی اے میں یہ ایک سوچ پنپ رہی ہے، بلکہ پنپ چکی ہے کہ اس مرتبہ ہم نے اس کا ساتھ نہیں دینا جس کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں اوپر سے اشارہ ہوا کرتا ہے، بلکہ اس مرتبہ ہم جے یو آئی کا ساتھ دیں گے کہ ظاہر ہے جی ڈی اے میں وہ سارے عناصر شامل ہیں جو پیپلز پارٹی کے دشمن ہیں شروع دن سے ہی، آج سے نہیں، جب سے یہ پیپلز پارٹی بنی ہے۔ اور شاید کئی لوگوں کو یہ علم نہ ہو کہ جام صادق جو پیپلز پارٹی میں شامل ہوا تھا، پھر پیپلز پارٹی اس کا باغی ہو کر پیپلز پارٹی کو اس نے مارا، وہ بھی اسی گروپ کا حصہ تھا جس کو آج کل جی ڈی اے کہا جاتا ہے۔ یہ پیر پگاڑے کا خلیفہ تھا اور آزاد حیثیت میں منتخب ہوا تھا، پھر منتخب ہونے کے فوراً بعد یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا۔ میں 1970 کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تو اس نے پیر پگاڑوں سے غداری کی اور پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا، اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی، ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگا دیا تو یہ ضیاء الحق کا ساتھی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد نواز شریف کے بھی قریب آ گیا، اور نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اسے صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ لگا دیا، جہاں اپنے اس دور میں جام صادق نے ظلم اور بربریت کے بدترین ریکارڈ قائم کیے۔ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے جو ماننا پڑے گی کہ پیپلز پارٹی مظلوم تھی اور یہ ظالم تھا۔ تو خیر یہ ضمنی بات ہے کہ یہ لوگ، تو یہ پیپلز پارٹی سے ان لوگوں کی دشمنی جو ہے یہ 1970 سے ہے، جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے یہ ہے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی ان سے وہ اچھا سلوک نہیں کیا، اور انہوں نے بھی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے جس طرف اشارہ کیا یہ اسی طرف گئے۔ اب یہ بات تو مشکل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جی ڈی اے کو اشارہ کرے کہ فضل الرحمان سے مل جاؤ۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جی ڈی اے کس کے اشارے پر یہ سوچ بنا رہا ہے یا بنا چکا ہے، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جی ڈی اے اور اس کے علاوہ کچھ اور پارٹیاں اور مقامی طاقتیں، کچھ سندھ کے پیر ہیں جو آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں، جیتے نہیں ہیں لیکن 4-5-6 ہزار ووٹ لے جاتے ہیں، اور اس طرح یہ اندرون سندھ کا جو مہاجر ووٹ ہے جو ایم کیو ایم سے اب جان چھڑا رہا ہے، تو وہ بھی جے یو آئی کا ساتھ دینے کا ذہن بنا رہا ہے۔ تو گویا کہ اگلے الیکشن میں جب بھی ہوئے سندھ میں جے یو آئی پیپلز پارٹی کو اچھی طرح ٹھوک کر رکھ دے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے صوبائی حکومت چھین لے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کی میجارٹی اتنی تھن کر دے گی کہ اس کے لیے حکومت کو چلانا بچانا ایک مسئلہ بن جائے گا۔ اور ہو بھی سکتا ہے کہ اگر کراچی میں جماعت اسلامی یا مسلم لیگ کا ریوائول ہو جائے، جو ابھی ہمیں مشکل نظر آتا ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں کم مشکل نظر آتا ہے، اگر ان کا ریوائول ہو جائے اور وہ بھی اپوزیشن میں شامل ہو جائیں تو پیپلز پارٹی کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ اس مرتبہ صوبائی حکومت سے محروم ہو جائے، اور قومی اسمبلی میں تو ان کی گنتی لازماً کم ہوگی۔ اور یہ مزے کی بات ہوگی کیونکہ زرداری صاحب اس برے میں آ گئے ہیں کہ وہ اگر سندھ کے علاوہ جنوبی پنجاب سے کچھ سیٹیں لے لیں تو انہیں مرکز میں حکومت سونپ دی جائے گی۔ انہیں یہ اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ سندھ میں ان کی بیس پر لقب لگ چکا ہے، اگرچہ اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں، مثلا جماعت اسلامی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو پسند نہیں کرتی، اس میں کچھ شکایتیں ان کی بھی درست ہیں اور کچھ شکایتیں فضل الرحمان کی بھی درست ہیں، لیکن ان دونوں جماعتوں کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ اتحاد ہو جائے تو سندھ میں یہ جو الائنس بنے گا، اگر بن جائے تو یہ پیپلز پارٹی سے بڑی طاقت پہلے ہی بن جائے گا، لیکن یہ الائنس بنتا نظر نہیں آتا کہ اس میں جماعت اسلامی شامل ہو۔ لیکن جی ڈی اے، مقامی امیدوار اور سندھ کا، اندرون سندھ کا چھوٹے شہروں کا مہاجر ووٹ، بڑے شہروں کے مہاجر ووٹ کے بارے میں جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے دھڑوں کے ساتھ رہے گا۔ ضروری نہیں کہ الطاف حسین کا مرکزی دھڑا، بلکہ
MQM के 3-4 धड़े बन चुके हैं, हकीकी ग्रुप भी है और वो मुस्तफ़ा कमाल का भी एक ग्रुप है, तो वो किसी भी धड़े में मुंतशिर हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर का जो छोटे शहरों का जो मसला है, वो महाजर जो हैं वो JUI का साथ दे सकते हैं, अगर JUI वहाँ ऐसे उम्मीदवार खड़े करे और ऐसी क़यादत लाए जो महाजरों को मुखातब कर सकती हो। क्योंकि इस वक्त तक सिंध में सूरत हाल ये है कि शुमाली सिंध में JUI की जुमला क़यादत जो है वो सिंधी आवाम को मुखातब कर रही है, पीपल्स पार्टी को डेंट पहुँचाने के लिए। वो ख़ुद भी सिंधी, उनका ताल्लुक सिंध से, अंदरूनी सिंध की। लेकिन अगर वो कुछ महाजरों को भी मैदान में ले आएँ JUI वाले, तो ये छोटे शहरों का जो वोट बैंक है वो इनकी तरफ आ सकता है, और यही सहूलत जमात इस्लामी को भी दस्तयाब है। लेकिन जमात इस्लामी जो है वो अभी तक ये समझ नहीं पा रही कि उसे अगले इलेक्शन में क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है, और ख़ुद उसका जो वोट बैंक है, हार्ड कोर वोट बैंक, वो भी कन्फ्यूज़ है। वो घरों से निकलता ही नहीं, उसे पता है कि हमारे उम्मीदवार नहीं तो जीतना ही नहीं है, तो वोट देने की फिर ज़हमत करने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह के मामला चल रहे हैं। लेकिन अगर इन मामलात पर काबू पा लिया जाए तो ये महाजर वोट कुछ जमात इस्लामी भी खरीद सकती है, कुछ JUI भी खरीद सकती है, और इस तरह मिल मिलाकर अंदरूनी सिंध में एक ऐसा इत्तेहाद बन जाएगा जो पीपल्स पार्टी को उसकी इस गद्दारी की सज़ा दे सकता है। देखिए आने वाले हफ्तों में इस हवाले से मुल्क की सतह पर जो कुछ खिचड़ी पक रही है वो तो वाज़े हो ही जानी है, लेकिन अंदरूनी सिंध का जो मंजरनामा है उसमें भी तब्दीली के कुछ इशारे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, इसी बात पर प्रोग्राम में ख़त्म करता हूँ। इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग तक के लिए खुदा हाफिज़।